بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے شوگر پر کیسے کنٹرول کیا۔ بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں۔ ایک دوست نے بتایا کہ اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی، وہ بالکل اندھی ہو گئی، بلائنڈ ہو گئی، اور کچھ لوگوں کی کڈنی پر افیکٹ ہوا، کچھ کا لیور چلا گیا، کچھ کا ہارٹ پرابلم ہوا۔ ایک دوست ہے، اس کی ٹانگیں کاٹنی پڑی، تو بہت افیکٹ ہوئے۔ میرے والد صاحب خود شوگر کی وجہ سے فوت ہوئے، تو اس میں کافی پریشان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ چونکہ والدہ کو بھی شوگر تھی اور والد صاحب کو بھی شوگر، تو 50% چانس ہے کہ آپ کو شوگر ہو جائے گی۔ 2007 میں اچانک کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیے، جہاں میں UK میں رہتا ہوں، تو وہاں ڈائیگنوز ہو گئی کہ مجھے شوگر ہے۔ اب یہاں پر چونکہ علاج بہت اچھا ہوتا ہے، تو انہوں نے میٹفورمن وغیرہ دی اور مجھے تھوڑی بہت ٹریننگ دی کہ آپ نے کھانے میں کیسے ڈائٹ وغیرہ کرنی ہے اور شوگر کا استعمال بالکل ختم کر دینا ہے۔ تو میں نے وہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ جو کریلوں کا جوس ہوتا ہے وہ بھی پیا۔ بھنڈیاں رات کو بھگو کر رکھی کاٹ کر، اس کا پانی پیتے رہے۔ کافی زیادہ یعنی ہربل چیزیں بھی اور ہومیوپیتھک کی چیزیں بھی، حکیموں کی چیزیں تمام کھاتا رہا۔ تو کیا ہوا کہ اس پر 4-5 سال کے اندر تھوڑا ٹھیک رہی، لیکن اس کے بعد پھر بڑھنے شروع ہو گئے۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو مزید ٹیبلٹس مثلا گلیکلازائڈ وغیرہ لینی پڑیں گی، اور میں نے لینا شروع کر دی۔ میٹفورمن بھی ساتھ جاری رہی، گلیکلازائڈ بھی جاری رہی، اور کچھ اور ٹیبلٹس بھی۔ میں نے مزید احتیاط کرنا شروع کر دیا، واک وغیرہ ساری چیزیں، تو سویٹ ڈش وغیرہ ساری مکمل طور پر چھوڑ دی۔ یعنی جو ہوتا ہے چائے کے اندر، وہ بھی چینی وغیرہ، حتیٰ کہ چائے میں سویٹنر وغیرہ بھی ختم کر دیا، اور پھیکی چائے وغیرہ۔ لیکن 4-5 سال ٹھیک رہا، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 2020 کے اندر، تقریباً 2 سال پہلے، ڈاکٹر نے کہا کہ انسولین لگانی پڑے گی۔ وہ میں نے انسولین لگائی، تو اس کی وہ بڑھاتے رہے یونٹس وغیرہ، حتیٰ کہ یہ 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ 100 یونٹس آپ کو لگانے پڑیں گے۔ اس میں کافی پریشان ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کڈنی ہے اس سے پروٹین لیک ہو رہی ہے۔ اب وائف بھی پریشان ہوئی، سرچ وغیرہ شروع کر دیا۔ تو ہم یوٹیوب سرچ سے یہ چیز ہم نے دیکھی کہ مختلف امریکہ کے اندر جو اسپیشلسٹ ہیں، اور پاکستان میں بھی کافی ویڈیوز اس پر تھی، کہ یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہے نا، اس کے اندر بھی شوگر ہوتی ہے۔ یعنی جو ہم روٹی کھاتے ہیں، چپاتی کھاتے ہیں، نان کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، بے شک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی مقدار کو کم کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے شوگر میں کنٹرول نہیں ہو رہا، ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر کہتے تھے کہ چونکہ ایج بڑھ رہی ہے، لہٰذا یہ بڑھتی جائے گی، یہ انسولین ہی اس کی ڈوز بڑھاتے رہیں گے اور ٹیبلٹ کی یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ان ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ریورس ہو سکتی ہے، اس پر کنٹرول بھی ممکن ہے جب آپ کیٹو ڈائٹ پر چلے جائیں، یعنی نان کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹ میں یہ آٹا وغیرہ آ جاتا ہے، ویٹ، گندم وغیرہ، یہ ساری چیزیں، چاول، پاستا بھی، بریڈ بھی، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ تو میں نے وہ چیزیں چھوڑ دی۔ اس میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے یعنی جو میں نے ریسرچ کی تھی اس کے اندر، کہ ایگ کھائیں، چکن ہو جائے، سیلڈ ہو جائے، میٹ ہو جائے، فش ہو جائے، اور جس کی سبز پتے ہوتے ہیں وہ والی سبزیاں، وہ والی چیزیں کچی کھا لیں، سیلڈ کے طور پر کھا لیں، ابال کر کھا لیں، جو بھی جس طریقے سے بھی۔ تو جب یہ چیزیں شروع کی، یعنی صرف جو سالن تھا وہ چمچ کے ساتھ، یعنی اس میں یا سلاد ڈال دیا، کوئی اس کو روٹی نہیں کھائی، چاول اگر بوائل چاول بھی ہیں وہ بھی نہیں کھائے، بالکل مکمل طور پر چھوڑ دیے۔ تو میں چیک کرتا تھا تو شوگر نارمل ہو گئی۔ یعنی ایک ڈاکٹر نے یہ چیز کہی ہے کہ اگر آپ جوس پیتے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد آپ کو شوگر چیک کرنی چاہیے، اور ناشتہ اور کھانا کھاتے ہیں تو گھنٹے بعد۔ چیک کرتا تھا، بالکل ٹھیک ہوتی تھی، نارمل۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ انسولین چھوڑی، تو بالکل نارمل،
کبھی اگر ایک آدھ مرتبہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے اور مجبوراً تھوڑی سی روٹی کھانی پڑی، اس وقت شوگر ہائی ہوئی تو وہ پھر انسولین لگا لی، ٹیبلٹس وغیرہ بالکل ختم ہو گئی. یا کسی دعوت میں گئے، کہیں سفر میں دور کہیں گئے، کسی اور ملک میں گئے، کوئی چیز اویلیبل نہ تھی، تھوڑے سے رائس کھا لیے تو اس میں وہ بڑھ گئی. یا پہلے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کچھ جو میٹھے فروٹس ہوتے ہیں اس سے بھی شوگر ہائی ہوتی ہے. تو چونکہ ہر گھنٹے بعد چیک کرتا تھا، وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک ایسا آلہ ہے کہ اس میں بار بار آپ کو سوئی نہیں چبھونی پڑتی، کہ آپ کو وہ سوئیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور وہ جو مانیٹر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو اور آپ چیک کرتے رہیں. کبھی نہیں ہوتا. تو بغیر سوئیاں چبھوئے آج کل ڈیوائس آ گئی ہے جس کے ذریعے آپ بار بار اپنے موبائل فون کے ایپ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں. وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو اس طرح یہ ہوا کہ ریورس ہونے لگ گئی. اب میری یعنی کیٹو ڈائٹ ہے اور اس میں کوئی بھی کاربوہائیڈریٹس بھی نہیں ہے. شوگر تو پہلے نہیں تھی، میٹھی چیزیں پہلے نہیں تھی. اب نہ مجھے کوئی وہ بھنڈیوں کا کرنا پڑتا ہے، نہ مجھے کوئی کریلوں کا جوس پینا ہوتا ہے، نہ کوئی دوائیاں. حتیٰ کہ ابھی چیک کرایا ہے تو کڈنی بھی ٹھیک ہے، اس میں پروٹین لیک ہونا بھی بند ہو گئی ہے. وہ ریورس وزن بھی کم ہوا ہے. پہلے وزن بھی شوگر کی وجہ سے بڑھ رہا تھا. وہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور شوگر کنٹرول ہو گئی ہے اور نارمل ہے، بغیر دوائیوں، بغیر انسولین کے. تو اللہ رب العزت آپ تمام کو لوگوں کو بھی شفا دے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.